مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ لکھی ہے آپ نے فرمایا سناؤ، اس نے شعر سنایا، شان یوسفی بھی دبی تو یہیں آ کے دبی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ اس شاعر نے اعلیٰ حضرت کے سامنے شعر پڑھا کہ شان یوسفی بھی دبی تو یہیں آ کے دبی۔ اعلیٰ حضرت کی عشق رسول کی لہر پھڑک اٹھی، آپ نے فرمایا تم نے غلط لکھا۔ اس نے کہا پھر کیسے ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میرا نبی کسی کی شان کو دبانے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے کہا پھر شعر کیسے ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم تو کہتے ہو نا شان یوسفی بھی دبی تو یہیں آ کے دبی، یہ نہیں، تم لکھو شان یوسفی بھی بڑھی تو یہیں آ کے بڑھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے انبیاء کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی شان کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہوئی ہے۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیہ طیبہ خصوصاً اس آیہ مبارکہ میں دونوں چیزیں بیان کی۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ پہلے لفظوں میں نبی کا میلاد بیان کیا، دوسرے میں سیرت بیان فرمائی۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس میں سارے مکاتب فکر کے مدارس اور مساجد میں جلسے ہو رہے ہیں، ان کا نام ہے سیرت النبی۔ کیا نام ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ویسے آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم یہ جو میلاد منا رہے ہیں، آج کا میلاد محمد امتیاز صاحب کے گھر ہوا تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا پڑھا گیا؟ بولیے۔ قرآن پڑھنا گناہ ہے ثواب۔ دوسرے نمبر پہ کیا پڑھی گئی؟ نعت شریف۔ نعت شریف حضور کی پڑھنا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے۔ شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ پھر نعت ہوئی، پھر اب گفتگو ہو رہی ہے قرآن کے آیت پڑھ کے اس کی تشریح، حضور کے مختلف پہلو۔ ان میں سے بتاؤ آخر میں ہوگی دعا، تلاوت سے لے کر دعا تک کون سا کام ہے جو کرنا گناہ ہے؟ اچھا ان کے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، ان میں بھلا کیا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حمد۔ پہلے حمد ہی ہوتی تھی، اب شکر ہے اتنی تبدیلی تو آپ کے ان میلادوں نے کر دی کہ اب حمد کے ساتھ ساتھ نعت بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور کی سیرت کا کوئی پہلو، کام وہی ہیں، آخر میں پھر دعا۔ تو آپ کو لفظ صرف میم یہ لام الف دال سے چھیڑا ہے، کام تے وہی کر دے پہ ہو جو اسی کی کر رہے ہو۔ آپ نے سیرت النبی نام رکھ لیا، ہم نے میلاد النبی نام رکھ لیا، بات تو ایک ہی ہے، نبی کے میلاد کا جلسہ ہو، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، پیغمبر کی سیرت کا کوئی نہ کوئی بیان ہوتا ہے تاکہ لوگ میں اپنے نبی کا نام سنیں، سیرت سنیں، کردار سنیں، اپنے نبی کے ساتھ نسبت مضبوط ہو، پیغمبر کی زندگی کے مختلف پہلو سنیں، اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ قرب نصیب ہو لوگوں کا اور عمل کرنے کو دل کرے۔ حضرات محترم یہ ساری محافل ان کی وجہ منانے کی یہی ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا جب سارے صحابہ کمزور ہو گئے، چہرے پیلے، پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کس نے کہا؟ عرض کی جناب آپ رکھتے ہو تو ہم نے سوچا ہم بھی رکھے۔ فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری مثل ہو؟ ابھی تو اندہ ربی ہوا یتیمونی و یسکینی، میں تو اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ حضور نبی کریم کو مسواک کرنا بڑا پسند تھا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ مسواک کے ساتھ وضو کیا جائے تو اس کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ بغیر مسواک کے وضو کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سے
کئی گنا زیادہ ثواب کے قابل ہے اور ثواب کی مستحق ہے۔ حضور کو بڑا پسند ہے۔ حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں محمد عربی اپنے غلاموں کو ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم جاری فرما دیتا۔ اے گل تسی کوئی نہیں سمجھے، وہ مصیبت ہے جیڑی گل نو سمجھ دے ہو تو سبحان اللہ بڑا اونچا کر دے ہو، اے سمجھ سی اسی سمجھ گئے یہ بات آپ نہیں سمجھے جناب۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ حضور کو مسواک سے پیار ہے، پیار محبت ہے مسواک سے، لیکن ایک طرف مسواک سے پیار ہے، دوسری طرف امت کا مشقت میں پڑنے کا خیال ہے۔ اب اپنی پیاری شے قربان کر رہے ہیں تاکہ میری امت مشقت میں، ساتھ جملہ بھی بول رہے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خیال نہ ہوتا میں ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم قرار دے دیتا، فرض قرار دے دیتا، جیسے وضو کرنا فرض ایسے مسواک کرنا فرض بنا دیتا، پر کملی والے نے اپنی پیاری چیز کو چھوڑ دیا اور امت کی خاطر چھوڑا تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑے۔ تو پتہ چلا کہ امت کا مشقت میں پڑنا میرے نبی پر ناگوار گزرتا ہے۔ میرے نبی کی یہی تعریف قرآن کی اس آیت میں میرے نبی کے رب نے بیان فرمایا عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر اس کو اوکھا کر جاتا ہے، اس کو مشکل بنا دیتا ہے، اس پر گراں گزرتا ہے۔ تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر بوجھل ہو جاتا ہے، اس پہ گراں گزرتا ہے، اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی خوبصورت بہترین مبارک بھری رحمتوں والی برکتوں والی رات، ہر رات ہی رمضان کی برکتوں والی ہوتی ہے۔ خوش قسمت لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خوش قسمت، رب ان کو توفیق دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو آئندہ آنے والے رمضان سب کو راتوں میں مسجدوں کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ آئے مسجد میں، چند بندے تھے ان کو تراویحیں ادا کروائی۔ اب یہ نیا کام تھا۔ دوسرے دن صحابہ نے مدینے میں اور لوگوں کو بتایا، براتی بڑی چس آئی ہے۔ اب تواڈے وچوں جن کو بندہ آج کل ساڈا دور ہی ماشاءاللہ ہے، جس مالٹے چوری کر کے لیندے ہو راتی کھادے ہو تو گسنگیاں دسدا راتی بڑی چس آئی تین میں چس رب دی نافرمانی چاہندی ہے، نبی دے صحابہ نو چس محمد عربی دی تاوے فرمانی چاہندی ہے۔ وہ جو چند صحابہ جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ تراویحیں پڑھی وہ باہر گئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا آج بڑی چس آئی ہے، آج رات کو کملی والا کائنات کا تاجدار 1.25 لاکھ نبیوں کا امام مسجد میں آ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، بڑا مزہ آیا۔ حضرات محترم جب انہوں نے لوگوں کو بتایا، جن کو بتایا تھا وہ سارے دوسری رات مسجد میں آ گئے۔ جب دوسری رات کملی والے مسجد نبوی میں آئے تو مجمع پہلی رات سے زیادہ تھا۔ ساڈا تو ہوندے نا پہلیاں رمضان دیاں 3-4 تراویحاں بڑا رش، خوش ہو جاوی دا، وہ کمال نہیں ہو گئی، سارے ہی آ گئے ہیں۔ پتہ اس ویلے لگدا ہے جلے 6ویں 7ویں ہوندی، کن دے آخر تے مڑ ہی رہ جاندے اور روز آڑے۔ حضرات محترم اگر آپ کو اور مجھے جو ہم میں سے زیادہ نیک ہے نا اس کو عبادت میں لذت آئے گی،
جو ہمارے پیر و مرشد ہیں حضور ضیاء الامت کو پھر کتنی لذت آئے گی عبادت میں، پیر سیال کو کتنی لذت نصیب ہوگی، داتا علی اجویری کو عبادت میں کتنی لذت ملے گی، پھر اولیاء، پھر صحابہ جن کی تربیت کملی والے نے کی، بڑی چس آئی ان کو۔ دوسری رات مجمع بڑھ گیا، کملی والے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، تراویحیں ادا ہوئیں۔ تیسرے دن انہوں نے اور لوگوں کو بتایا، راتی جناب کملی والے مسیتیاں چس آئی، بڑا مزہ آیا، نفل پڑھے نہ سا، وہ سارا تیسری راتی تو سارا مدینہ آ گیا کہ حضور نے آنا ہے، لیکن تیسری رات کیا ہوا، صحابہ انتظار کرتے رہ گئے، کملی والے مسجد میں نہ آئے۔ اب کئی نا جڑے بڑے تھک تو اٹھ نہیں جاندے وعد اللہ ملتری جے دیڑے کوئی آئے آن، میں کہ تو نبی ہے، گل نو سمجھے، سمجھنے والی سمجھ دے نو کہ یہ دلیل بناندے ہیں وہ اللہ من ایڈیاں ضروری ہوندیاں دور چوتے دے امیدی ہوندے نا، اور میں کہا انہاں دی وجہ تے پوچھو وہ کیوں نہ ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ فجر کی نماز کے وقت صحابہ نے ساری رات گزار دی، صحابہ نے جرت نہیں کی کہ جا کے کملی والے کا دروازہ مسجد کے ساتھ ہے، دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے، بے نری دستکی دین بے جناب آنکھتنے لگ گئی، سارا مدینہ کٹھا ہویا پہ ہے، پر نہیں وہ ادب تھا، مدینہ سارا مسجد نبوی چ کٹھا، حضور اپنی مرضی نہ ہونا ہے، نہیں آئے تو نہیں بلایا، ساری رات بہ کے گزاری۔ کملی والے مسجد میں آئے فجر کے ٹائم، آج جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، آج تو سارا مدینہ مسجد میں آ گیا تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، ساری رات انتظار کیا، آپ نہیں آئے۔ حضور مسکرائے، اب سنو توجہ سے، یا رسول اللہ آپ نہیں آئے، کملی والے نے وجہ کیا بیان فرمائی، حضور نے فرمایا مجھے ان رکعتوں سے اتنا پیار ہے، مجھے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اگر آج بھی میں آ جاتا تو میری محبت کی وجہ سے ان رکعتوں کے ساتھ جو میرا پیار ہے، اس پیار کی وجہ سے کہیں اللہ میری امت پہ تراویحیں فرض نہ قرار دے دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب بات آپ کیا سمجھے ہو بھلا؟ اور تُسی دگے ساڑھے ویچ ہوندے ہو، دھن کی ہاتھ کھڑا کر دو، اونا کوڑا میں نے پوچھن دے ہو، کیا سمجھے آپ لوگ؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں کتنی لذت ملتی ہے، مثال میں پہلے دے چکا ہوں، اگر مجھے عبادت میں لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری ان کو کتنا ملتا ہوگا، پیر سیال کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا، معین الدین چشتی اجمیری کو پیار عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا، داتا علی اجویری غوث شیخ عبدالقادر جیلانی کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا، عام نبی کو عبادت میں کتنے درجے اس کے بلند ہوتے ہوں گے۔ اگر عام لوگوں کا یہ حال ہے تو ذرا سوچو، جب نبیوں کا امام رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوگا، روح کو کتنی لذت ملتی ہوگی، رب کی بارگاہ میں کتنے قرب کے مقامات طے ہوتے ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے مقامات کو نہیں دیکھا، اپنی روح کی چاشنی کو نہیں دیکھا، اپنی روح کی لذت کو نہیں دیکھا، امت کی مشقت کو دیکھا اور اپنی عبادت ناغا کر لی تاکہ میری امت اوکھی نہ ہو جائے۔ اجے بھی کوئی نہ سمجھے تو یا کوئی سمجھ بیٹھے ہیں جڑا سمجھنا ہون تھکے ہوئے ہیں۔ عزیزن علی ما عنتم، اللہ نے یہی تعریف اپنے محبوب کی قرآن مجید میں بیان فرمائی، فرمایا میرے نبی کا امت کا مشقت میں پڑھنا نبی پر مشکل بنا دیتا ہے، نبی پر مشکل بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حالات کو بیان کر کے پریشان ہو جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے قیامت تک کے حالات کو جب بیان کیا تو بڑے پریشان ہوئے کہ میری امت فتنوں میں گھر جائے گی، بڑے پریشان ہوئے۔ کیوں؟ امت کے لیے غمخواری ہے، غمخوار ہیں امت کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ تہاڈا میرا پیو دادا چاچا تایا جدو دنیا تو جان لگدا ہے نا تے سونپڑیاں کردا ہے، فلانا قلعہ فلانے دا، فلانا قلعہ فلانے دا، بھوری ماج فلانی کڑی دی تے وہ فلانی ماج فلانی بچی دی، وہ ساریاں